اس لیے اچھی نیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حیثیت ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنا بھی مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اپنی کمائی میں سے ماہانہ، روزانہ، سالانہ، جیسا اللہ تعالیٰ موقع دے، کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کریں گے، صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے اللہ کی راہ میں اگر ہم مال خرچ کریں گے، اللہ ہمارے مال کو کم نہیں کریں گے بلکہ اور بڑھا دیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی مال دیا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے یا پھر غریب لوگوں کا جو طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنا اور سخاوت کرنا، صدقہ دینا، یہ مالداروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم خرچ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہے، 1 کروڑ روپیہ وہ خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آدمی کرے گا تو دونوں اللہ کے پاس برابر ہیں۔ تو اس لیے خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوتا تو مزدوری کر کے، کسی کے پاس کام کر کے اس سے پیسہ حاصل ہوتا تو وہ لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے جو بھی حیثیت ہمیں دی ہے، جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہم آزما کر دیکھیں۔ ویسے شریعت کی کوئی چیز آزمانے کی نہیں ہے، یقین کر کے عمل کرنے کی ہے۔ اگر ہم یقین کر کے عمل کریں گے، خرچ کرنے کا مزاج بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس باغ کے قصے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی نیتوں کو اچھا رکھنا چاہیے، بری نیت نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے، دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے، تیسرا سبق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہیے۔